السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان کا باب نمبر 10 آج شروع ہوگا انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنت قطعا۔ اس بات کی دلیل کہ جس کی موت توحید پر ہوئی ہو، یعنی توحید کے اعتقاد کے ساتھ جس کی موت ہوئی ہو، وہ قطعی طور پہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ممات علی التوحید یعنی ممات علی التوحید بے اعتقاد القلب، جس کی موت توحید پر ہوئی ہو قلبی اعتقاد کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا قطعی طور پر۔ اس باب میں رد ہے معتزلہ، خوارج اور کرامیہ کا، اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ آخرت میں مخلد فی النار ہوگا، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ دنیا کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے معتزلہ اور خوارج میں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ کفر و ایمان کے درمیانی منزلے میں رہے گا، اور خارج کہتے ہیں کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کی حد تک دونوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس باب میں ان کا بھی رد ہے، اس لیے کہ ابھی میں تفصیل ذکر کروں گا کہ توحید کے عقیدے پر جس کی موت ہوئی ہو، شرک پر موت نہ ہوئی ہو، وہ قطعی طور پہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے جنت میں داخل ہو اول والا ہی میں پہلے یا جنت میں داخل ہو بعد میں سزا بھگتنے کے بعد، لیکن بہرحال وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس کی موت توحید کے اعتقاد پر ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے معتزلہ خوارج کا بھی رد ہے، اور اس میں کرامیہ کا بھی رد ہے، اس لیے کہ کرامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان دون القلب والعمل، یعنی ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، یہ اعتقاد قلب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی قلبی اعتقاد ہو یا نہ ہو، زبان سے اقرار ہو جائے تو وہ ایمان کافی ہے۔ یہ کرامیہ کا مذہب ہے، لیکن اس میں ان کی بھی تردید ہے، چونکہ روایات میں جو آگے آتا ہے کہ من مات وہو یعلم، جو شخص مر جائے اور وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو ایمان میں یہ قلبی اعتقاد کی ضرورت ہے۔ یہ اس باب کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس میں کرامیہ کا بھی رد ہے۔ البتہ اس طرح کی روایات سے فرقہ مرجیہ کے لوگ استدلال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الایمان ہو تصدیق بالقلب فقط، یعنی ایمان دل سے مان لینے کا نام ہے، عمل کی ضرورت نہیں، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ تو ان روایات کے ظاہر مفہوم سے مرجیہ کا استدلال ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ حدیث تو نہیں ہے، بلکہ اور بھی حدیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلبی تصدیق کافی نہیں ہے، اقرار ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اگر کوئی شخص عقیدہ بھی رکھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو
اس سلسلے میں جو اور دوسری احادیث ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں، ان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت ہے اقرار باللسان کی بھی اور اعتقاد کی بھی۔ تو بظاہر استدلال ہو سکتا ہے مرجئہ کا، لیکن وہ استدلال ان کا درست نہیں ہے۔ بہرحال اس باب میں رد ہے معتزلہ، خوارج اور کرامیہ کا۔ میں آگے ایک حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب کلاہما عن اسماعیل بن ابراہیم قال ابو بکر حدثنا ابن علیہ عن خالد قال حدثني الولید بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حمران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حمران کہتے ہیں عثمان سے روایت کرتے ہوئے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مر جائے اور وہ جانتا ہے، وہ یعلم یعنی یعتقد، جو مر جائے اور وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے اس میں صرف توحید کی اقرار کا ذکر ہے، لیکن اور روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار دونوں ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد رسول کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان لائے سرور دین کی رسالت پر خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو مما تو وہ عالم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں میں ذکر کر دوں کہ یہاں دخول جنت سے مراد یا تو دخول اولی ہے یا دخول ثانوی ہے، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا اولاً اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی برائیاں کم ہیں، اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو جہنم میں اسے ڈالا جائے گا اور جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دخل الجنہ المراد بدخول الجنہ اولاً اما اولاً او متأخراً، دخول جنت سے مراد یا تو دخول اولی ہے یا بعد میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ اور بھی جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص پہنچا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صحیح عقیدے توحید، صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے بعد میں داخل ہو۔ یہاں میں ایک چیز ذکر کر دوں طلباء سے کہ قیامت کے دن مومنین کی 3 قسمیں ہوں گی، بلکہ قیامت کے دن انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، مشرک اور مومن۔ مشرک وہ ہے کہ جس کی موت شرک پر ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور مشرکین نے دنیا میں جو نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بدلہ دے دے گا۔ جو کفار مشرکین دنیا میں اچھے اور نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے۔ لا خلاق لهم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو حصہ نہیں ملے گا، اس کا ذکر قرآن کریم میں حدیث میں ہے۔ اور دوسری قسم مومن، تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر شرک سے دور صحیح عقیدے کے ساتھ جس کی موت ہوئی مومن ہے۔ تو مومنین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ مومنین جن کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری قسم ان مومنین کی ہے جن کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہیں،
تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، لیکن بعد میں ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ یہ ان مومنین کے دونوں قسموں کا تذکرہ سورہ القاریہ میں، اور ایک مومنین کی تیسری قسم ہے کہ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ وعد الاعراف رجال، سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے۔ تو وہ مومنین جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا ویٹنگ لسٹ میں، یعنی جنت و جہنم کے درمیان رہیں گے یہ ایک مدت تک، گویا اس لیے کہ نیکیاں چاہیں گی کہ وہ جنت میں جائے، برائیاں چاہیں گی کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ چونکہ نیکیاں برائیاں برابر ہیں تو اس لیے وہ ایک مدت تک جنت و جہنم کے درمیان رہے گا۔ انہیں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں، بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ اور مومنین کی جو پہلی قسم میں نے بتائی تھی جن کی نیکیاں زیادہ برائیاں کم، اور دوسری قسم جن کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القاریہ میں کیا ہے۔ دیکھیے میں سورہ قاریہ پڑھ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی تمہیں معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ آگے ذکر ہے فاما من ثقلت موازینہ، یعنی جن لوگوں کا ترازو بھاری ہو جائے گا، مراد یہ ہے جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ آرام دہ زندگی میں ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ برائیاں کم۔ واما من خفت موازینہ، اور جن کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا، یعنی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، تو فأمہ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گرم آگ ہے۔ تو سورۃ القاریہ میں گویا مومنین کی دو قسموں کا ذکر ہے۔ ایک وہ قسم کی جن کی نیکیاں زیادہ برائیاں کم، یہ شروع ہی میں جنت پہ چلے جائیں گے، اور دوسری قسم جن کی برائیاں زیادہ نیکیاں کم، ان کا ٹھکانہ جہنم، لیکن بعد میں جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور تیسری قسم جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کیا ہے، وعد الاعراف رجال، مقام اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، تو وہ بخاری مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت و جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الولید ابی بشر قال سمعت حمران یقول سمعت عثمان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثلہ سواء۔ امام بخاری نے امام مسلم نے سند ذکر کر کے ایک نقطہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں تھا کہ حدثنی الولید بن مسلم عن حمران عن عثمان، اس میں سما کی وضاحت نہیں تھی، مگر اس میں کیا ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ حمران ولید بن مسلم کا سما، ولید بن، اس سند میں ولید بن بشر کا سما ثابت ہے عمران سے، اور حمران کا سما عثمان سے ثابت ہے، اور عثمان کا سما اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ دیکھیے یہ خالد حذا روایت کرتے ہیں ولید بن بشر سے، ایک ولید بن مسلم ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا حمران سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا عثمان سے، وہ کہتے ہیں میں سنا اللہ کے رسول سے، یقول مثلہ سواء، یعنی یقول مثلہ، وہ اسی طرح فرما رہے تھے بالکل برابر۔ تو یہ سند ذکر کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ ولید بن بشر کا سما حمران سے
حمران کا سما عثمان سے اور عثمان کا سما اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اور پھر آگے کی روایت انشاءاللہ آئیں گی. اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.